بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت عرصے سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ قرآن پاک کی کوئی ایسی تفسیر پڑھی جائے جو کہ قرآن پاک کی اصل روح اور اصل مدعے تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو۔ اس سلسلے میں بہت ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ سید مولانا ابو المودودی کی تفسیر تفہیم القرآن سے استفادہ حاصل کیا جائے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی یہ تفسیر پڑھتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی اپنے اس سفر میں شامل کر لیتی ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں بہت سے لوگ تفسیر کو پڑھ نہ سکیں، تو میری ویڈیو کی صورت میں وہ بھی اس تفسیر سے مستفید ہو سکیں۔ تفہیم القرآن کے بارے میں جو چیزیں ابو الاعلیٰ مودودی نے شروع میں درج کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کو بھی تفہیم القرآن کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ ان کی اس تفسیر کا مقصد اس طبقے کو فائدہ دینا ہے جو کہ عربی زبان سے بہت اچھے طریقے سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک عام انسان اسے پڑھتے ہوئے وہی اثر قبول کرے جو کہ قرآن پاک اصل میں انسان کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے۔ تیسرا، قرآن مجید کے مطالعے کے دوران جو الجھنیں کسی بھی انسان کو پیش آئیں وہ دور ہو جائیں، اور جہاں کہیں اس کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوں تو ان سوالات کے جوابات اسے بروقت مل جائیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے وقت نہ تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز عقل و فکر کو تسخیر کرتی ہوئی قلب و جگر تک اترتی چلی جا رہی ہے؟ حالانکہ یہ قرآن تو وہ چیز ہے جو سنگ دل سے سنگ دل آدمی کا دل پگھلا دیتی ہے، جس نے بجلی کے کڑکے کی طرح عرب کی ساری زمین ہلا دی تھی، اور جس کی تاثیر کا لوہا اس کے شدید ترین مخالفین بھی مانتے تھے اور ڈرتے تھے کہ یہ جادو اثر کلام جو بھی سنے گا وہ آخرکار اپنا دل ہار بیٹھے گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ کلام ہمارے اوپر اس طرح اثر انداز نہیں ہوتا؟ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک کی ہر سورت ایک تقریر تھی جو کسی خاص موقع پر نازل ہوتی تھی، اور اس کا ایک خاص پس منظر ہوتا تھا۔ کچھ مخصوص حالات اس کا تقاضا کرتے تھے اور کچھ ضروریات پوری کرنے کے لیے اترتی تھی۔ اپنے اسی پس منظر اور شان نزول کے ساتھ قرآن کی صورتوں کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر اسے الگ کر کے صرف قرآن کا ترجمہ انسان کے سامنے رکھا جائے تو بہت سی باتوں کو تو کچھ انسان سمجھے گا ہی نہیں، اور بہت ساری باتوں کو الٹا سمجھ جائے گا۔ اس لیے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے تفسیر سے مدد لینی پڑتی ہے۔ اس لیے تفہیم القرآن میں پوری تحقیق کے ساتھ یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہر صورت کا پس منظر بیان کیا جائے۔ اس وقت کیا حالات تھے، اسلام کی تحریک کس مرحلے میں تھی، اور کیا مسائل اسے اس وقت درپیش تھے۔ اس طرح ہمیں قرآن پاک کو ایک بہترین طریقے سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس سفر میں کامیاب کرے اور ہم قرآن پاک سے زیادہ مستفید ہو سکیں اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ فضیلت و برکات سے فیض یاب ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔